مسیح کی صلیب فسح کی تکمیل۔ عزیز ناظرین اور سامعین، ہم آج جو مضمون آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ہے مسیح کی صلیب فسح کی تکمیل۔ The cross of Christ is the fulfillment of the Passover۔ ہم نے پہلا حصہ مکمل کیا جس میں ہمارا خاص طور پہ نکتہ تھا بائبل مقدس میں پہلی فسح کا ذکر ہمیں کہاں ملتا ہے۔ ہم خصوصاً خروج 12 باب کی طرف آپ کو لے کر گئے، اس حوالے کو پڑھا، لفظ فسح پر غور کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیوں مقرر ہوئی اور کس کی طرف وہ اشارہ کر رہی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ نے اس پہلے حصے میں کافی کچھ سیکھا بھی ہے اور نوٹ بھی کر لیا ہے کہ یہ اب آگے جو ہم بڑھیں گے آپ کے سامنے خداوند مسیح کی اور کلام کی تعلیم اور بھی کھل کر سامنے آتی جائے گی، اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی شک کی گنجائش آپ کے ذہن میں نہ رہے، تاکہ آپ جو فضل کی تعلیم ہے، مسیح یسوع کی فضل کی خوشخبری ہے، صلیب کا پیغام ہے، اس سے گمراہ ہو کر بہہ کر غلط تعلیم کی طرف نہ چلے جائیں، نہ صرف جہالت میں جائیں بلکہ ابدی جہنم میں جا پہنچیں، کیونکہ یہ ایک طرح سے ٹیچنگ میں وارننگ بھی ہے کہ اور یہ مسیح کی خوشخبری ہے، اس کی طرف ہم نے آنا ہے، اور یہ فضل کی خوشخبری ہے، گاسپل آف گریس، اٹس دا گاسپل آف گاڈز گریس۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے دوسرے حصے کی طرف، اور اس دوسرے حصے میں جو ہمارا خاص نکتہ ہے، جس طرح میں نے پہلے حصے میں ہی تعارف کروایا تھا، اور وہ دوسرا نکتہ خاص طور پہ ہے، اب ہم آئیں گے نئے عہد نامے میں، کہ نئے عہد نامے میں خداوند یسوع المسیح نے جو ہماری فسح کا برہ ہے، جو خود انہوں نے منائی، کیونکہ یہ اکثر پھر لوگ کہتے ہیں جی یہ مسیح نے بھی تو فسح منائی، جیزس کیپٹ پاس اوور، بٹ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ ہی کیپٹ اٹ اینڈ اٹ واز دا لاسٹ پاس اوور، اور یہ آخری فسح تھی، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں دا لاسٹ پاس اوور، دیٹ مین دیٹ واز دا فلفلمنٹ۔ اور یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جب یسوع مسیح نے فسح منائی، ہم حوالے پڑھیں گے، ہم بھائی میرے ساتھ ہیں یوحنا کی انجیل کے ہم کچھ حصوں کو دیکھیں گے، لیکن یہ نوٹ کریں کہ یوحنا کی انجیل کو میں خصوصی طور پر لے رہا ہوں۔ ویسے تو فسح کا ذکر متی میں بھی ملتا ہے، مرکز میں، لوکا میں، لیکن یوحنا کو ہم کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ یوحنا مسیح کا پیارا شاگرد تھا، وہ خود بھی یہودی تھا، اور یہی یوحنا کی انجیل ہے جس میں کٹر یہودی آیا یسوع مسیح کے پاس، نیکودیمس، اور اس کو یسوع مسیح نے کہا کہ اس کو ضرورت تھی نئے سرے سے پیدا ہونے کی۔ پھر سامری عورت جینٹائل تھی، تو چاہے جوز ہوں جینٹائل، دے بوتھ نیڈ دس گاسپل آف گریس، دے بوتھ نیڈ جیزس کرائسٹ اینڈ ہم کروسیفائڈ اینڈ ریزن سیویئر، اور یہ دونوں کے لیے ہے، اور کیونکہ سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، چاہے یہودی مذہبی بھی ہو وہ بھی گناہ گار ہے، گناہ میں مردہ ہے، اور چاہے جو غیر یہودی ہیں وہ بھی گناہ میں مردہ ہیں۔ تو یہ اسی لیے یوحنا کی انجیل یہ بڑی اہم ایک ہمارے لیے نکتہ بھی ہے، کس سے ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اسی میں پھر یوحنا رسول جب فسح کا ذکر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہودیوں کی فسح نزدیک تھی، اور جب یسوع مسیح مصلوب ہوئے تو اسی دن وہ جمعے کا دن تھا، اور جمعے والے دن برے قربان ہو رہے تھے، اور یہ بہت غور طلب بات ہے۔ اور آگے ہم اس سے پہلے کہ بڑھیں حوالے کو پڑھیں، ہم حوالوں کو پڑھیں، ہم چونکہ میں نے پرانا عہد ذکر کیا اور ہم نے نفس جملہ استعمال کیا نیا عہد، تو یہ اچھا ہوگا کہ یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ ہم پرانے عہد سے نکل کر اب نئے عہد میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ فسح اور رسول تفسیر میں بھی واضح طور پر بات بھائی ہم نے بتائی ہے۔ اور یہ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انگریزی میں ہم اکثر کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ، اور پھر ہے نیو ٹیسٹامنٹ۔ اب میں یہ کہوں گا کہ بہتر ہوگا ہم ٹیسٹامنٹ کی بجائے اپنی زبانوں پر کووننٹ کا لفظ استعمال کریں، کہ ہم یہ بولیں دی اولڈ کووننٹ اینڈ دا نیو کووننٹ، یہ پھر اور میننگ کھل کر ہمارے ناظرین کے لیے آئے گا۔ اور یہاں پاسٹر خصوصاً میری درخواست ہے خادم بھائیوں سے بھی جو خدا کے کلام کی تعلیم دیتے ہیں کہ ہم ٹیچ کریں، لوگوں کو انسٹرکٹ کریں اپنے چرچز میں کہ دی اولڈ کووننٹ اینڈ دا نیو کووننٹ، کیونکہ یہ ہمیں پھر فرق خاص خود نظر آئے گا کہ دی اولڈ کووننٹ کس سے بنا تھا؟ بکروں بچڑوں کے خون سے،
لیکن جو دا نیو کوننٹ ہے وہ بکروں بچڑوں کے خون سے نہیں, وہ از بائی دا بلڈ آف جیسس کرائسٹ, اور یہ زیادہ پائیدار اور ہمیشہ کے لیے ہے. وہ عارضی تھا, کامل نہیں تھا, کیونکہ گناہ گار جو ہے اس کے گناہ گار دل کو وہ زندہ نہیں کر سکتی اور گناہ سے نجات نہیں دے سکتا, گناہوں سے نجات نہیں تھی بکروں بچڑوں کے خون سے, لیکن خدا نے مقرر کیا تھا, لیکن ٹیمپریری تھا. اور یہ نوٹ کریں, اور اس سے ہمارے سامنے اور بھی کھل کر آئے گی بات کہ کیوں اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ وہ باتیں پرانے عہد میں کی شیڈو تھیں, ٹائپ تھیں, ٹائپس اور شیڈو میں خدا کلام کرتا. اب تو ریئل سبسٹنس آ گیا ہے, جیزس خود آ گیا ہے, وہ برہ جو خدا کا ہے ہمارے لیے. اب یہ یوحنا رسول ہے, اس نے 4 دفعہ یہ پاس اوورس کا ذکر کیا ہے. یہ نوٹ کرنے والی بات ہے, یوحنا کی انجیل میں 4 دفعہ وہ فسح کا ذکر کرتا ہے. تو اب ہم چلیں گے, یہ یسوع مسیح کے آنے تک یہ ایک شیڈو تھی اور ہمارے لیے کہ تاکہ وہی تکمیل ہو, اور اشارے ہو رہے تھے. اب آئیں گے ہم اس کی طرف, حوالوں کی طرف. تو بھائی آپ نکالیں, ہم یوحنا کی انجیل کی طرف آئیں گے, اور یوحنا کی انجیل اس کا آپ نوٹ کریں, خاص طور پر جو باب 2 ہے. یوحنا رسول کی انجیل اس کا 2 باب, اس کی 13ویں آیت مقدسہ ہم پڑھیں گے. یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی اور یسوع یروشلم کو گیا. اس نے ہیکل میں بیل اور بھیڑ اور کبوتر بیچنے والوں کو اور صرافوں کو بیٹھے پایا. بڑی مہربانی. اب نوٹ کریں, جب بھائی ہنوک نے حوالہ پڑھا اس میں کیا لکھا ہے, یہودیوں کی عید فصح, یعنی یہ نہیں کہا جا رہا بھائی کہ مسیحیوں کی عید فصح نزدیک تھی. اور یہ وہ یہودی ہو کر خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مقرر وقت تھا. نہ صرف یہاں ایکسپلینیشن دی گئی ہے, وضاحت, کیونکہ غیر اقوام والے بھی جو پڑھتے تھے یہی بھی مطلب ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھیں کہ یہودیوں کی فصح تھی. اور پوائنٹ یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ یہ اس کا ایک مقصد تھا مسیح کے آنے تک. اور پھر 6 باب کو آپ پڑھیں, 6 باب, اور پھر اس کی 4تھی آیت. یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں بیٹھا, اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی. بڑی مہربانی. اب یہ کیوں آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں, کیونکہ اس میں بار بار جملہ آ رہا ہے, اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی. اب لکھنے والا بھی یہودی بیک گراؤنڈ سے تھا, یوحنا رسول تھا, اور وہ کوئی بات انکار نہیں کر رہے, کیونکہ یہ بات بھی ہم نے سیکھنی ہے کہ یہ فصح یہودیوں کی فصح تھی, اور اس کا ایک مقصد تھا خداوند یسوع مسیح کے آنے تک, تاکہ جب یسوع مسیح جو ہے جو آئے گا اور وہ فصح کی تکمیل ہے ان کی طرف, وہ اس کو پورا کرے گا. کیونکہ اب ہو کیا رہا ہے کہ بہت سے دفعہ لوگ پڑھ رہے ہیں پرانے عہد نامے کی عیدوں کو. اب دیکھیں خروج 12 باب بھائی نے پڑھا, ہم نے حوالے وہاں سے, اور پھر خروج 12 باب میں وہ دیکھتے ہیں عیدوں کا ذکر, اور پھر احبار 23 باب میں یہ ذکر اکثر کیا جاتا ہے کہ وہاں جب جملہ لکھا ہے عیدیں میری ہیں, خداوند کہتا ہے یہ میری عیدیں ہیں, کیونکہ یہ آیتوں کو کوٹ کیا جاتا ہے حوالوں کو. اور اب یہ کہہ کر کیا جاتا ہے یہ تو جی خداوند کی عیدیں ہیں, تو ہم نے تو پھر اب منانی ہے. لیکن جو منا رہے ہیں وہ بھول رہے ہیں کہ ان تمام عیدوں کا, یہودیوں کی جو عید فصح خصوصاً جو ہے, وہ ان کا ایک مسیح کی آمد تک جو تھا ایک مقصد تھا کہ وہ عکس تھیں, شیڈو تھیں. جس طرح وہ ہم نے پروگرام کیا بائبل فصح اور اصول تفسیر, اور اس میں نے ایک مثال دی, جو مثال بڑی دلچسپ ہے کہ جس طرح سمجھیں, پھر میں وہ دہراتا ہوں اس مثال کو, کہ وہاں مثال یہ دی کہ جس طرح آپ سمجھیں آپ کا بڑا بھائی آ رہا ہے, آپ کو اس کو ملنے کا شوق, دیکھ رہے کہ میرا بڑا بھائی آ رہا ہے, تو وہ آ رہا ہے اس کا آپ صرف عکس دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, شیڈو. تو ہم کہہ رہے ہیں بڑا بھائی آ رہا ہے, آ رہا ہے, آ رہا ہے. تو جب بڑا بھائی آ جاتا ہے تو میں کس کو گلے لگاؤں گا؟ کیا میں اس عکس کو گلے لگاؤں گا یا بڑے بھائی کو لگاؤں گا؟ کیونکہ جب بڑا بھائی آ جائے گا تو میری دلی خوشی ہوگی, میں اس کو ایمبریس کروں, اس کو گلے, کیونکہ میں عکس کو, شیڈو کو تو نہیں سینے لگاؤں گا. کیونکہ یہی ہے حال جو آج جو ہے عیدوں کی طرف پھر واپس جانا چاہتے ہیں, رسمی طور پر منانا چاہتے ہیں, رسم و ریتوں میں پھنسنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ عیدیں سیریمونیل لا کا حصہ تھیں.
کیونکہ خداوند کی جو شریعت ہے لا، اس پر بھائی ہم چاہیں کسی اور موقع پر پروگرام ہو سکتا ہے شریعت، کیونکہ جب لا کی بات آتی ہے تو لوگ بہت کنفیوز ہیں کہ لا کے کتنے سے ہیں۔ بائبل مقدس میں لا کی 3 فولڈ ڈسٹنکشن ہے۔ دا سیریمونیل لا ہے جس کے تعلق سے فسح کی بات ہم کر رہے ہیں، بے خمیری روٹی، اور یہ جو ہے یہ سیریمونیل لا کا حصہ تھی اور اس کو یسوع مسیح نے صلیب پر فلفل کر دیا ہے۔ اب ہمیں سیریمونیل لا کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یسوع مسیح نے ہمیں کوئی حکم نہیں دیا۔ آپ متی کی انجیل کو پڑھیں، مکاشفہ کی جو نیا عہد نامہ فلفلمنٹ ہے وہ اس میں ہم نے انٹر ہونا ہے، ہم نے پرانے عہد میں نہیں بیٹھے رہنا۔ اور جب نئے عہد میں نامے میں آپ داخل ہوتے ہیں، نئے عہد میں، نیو کووننٹ میں، متی کی انجیل سے لے کر مکاشفہ تک پڑھیں، آپ کو کہیں بھی ایک جملہ آیت حکمن نہیں کیا گا۔ مسیح یسوع نے کبھی بھی حکم نہ دیا گیا کہ ابھی آپ نے سیریمونیل لا کی عیدوں کو منانا ہے، یہ ہرگز نہیں لکھا۔ اس لیے یہ نوٹ کریں، بات بڑی اہم نوٹ بات آپ کو میں بیان یہ کلام سے پیش کر رہا ہوں، کہیں بھی ذکر نہیں ملا، اور نہ کیونکہ ہمیں حکم نہیں دیا، پورا کر دیا ہے۔ لیکن جو دوسرا لا ہے اس کو کہتے ہیں دوسرا سیکنڈ ڈویژن لا کیا، اس کو ہم کہتے ہیں دا مورل لا۔ اس میں 10 کمانڈمنٹس آ جاتے ہیں، خداوند کی اخلاقی شریعت وہ منسوخ نہیں ہوئی، وہ اب پوری ہو، وہ ہماری زندگی میں ہم اس پر قائم رہتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، صرف لفظوں سے نہیں، روح سے، اسپرچول طور پہ، ناٹ جسٹ لیٹر آف دا لا بٹ دا ویری اسپرٹ آف دا مورل لا، جس کو دا 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں، وہ مسیحی کی زندگی کے لیے ہیں۔ اور پھر تھرڈ قسم ہے، اس کو کہتے ہیں سول لا۔ تو آج میں صرف یہ ڈسٹنکشن میں نے بتائی ہے کیونکہ تاکہ گاڈ مڈ نہ ہم کریں شریعت کو، لا کو، کانٹیکس دیکھیں کس کانٹیکس میں کس لا کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب یہ جو سیریمونیل لا ہے اس کو یسوع مسیح نے پورا کر دیا ہے، اور اب ہم ہرگز کوئی کلام کی آیت نہ لے کر کہیں کہ یسوع مسیح ناراض ہوگا ہم نہیں کرتے، نہیں، بلکہ یہ مسیح سے دشمنی ہے۔ اگر کوئی واپس جاتا ہے سیریمونیل لا کی طرف، مسیح کی صلیب سے دشمنی ہے اور اس کے نام کی بے عزتی ہے۔ اب یہ عیدیں جو ہیں اس وقت تک جب مسیح نے ان کو اب پورا کر دیا، اب اس سے ہم نئے عہد نامے میں ہم نے اسپرچول میننگ سیکھنے ہیں، روحانی مطلب لینا ہے، جس طرح بے خمیری روٹی کا ہے کہ گناہ کے خمیر کو دور کرنا ہے، گناہ سے کو ہم نے دور کرنا ہے اور ہولی لمپ بننا ہے۔ یہی پولس کہہ رہا تھا پہلا کرنتھیوں 5 باب میں، جو کلیسیا ہے، خدا کی حقیقی کلیسیا، ہم نے اب پاکیزگی میں بڑھنا ہے روز بروز جو ہے ہماری زندگی میں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے آ جائے، اور وہ ہماری تو کیا ہے اب ہر روز عید ہے۔ اب آئے ہم یوحنا 13 باب کی طرف۔ جب یوحنا 13 باب کی طرف ہم آتے ہیں تو یہ عید فسح کا موقع ہی تھا جب خداوند یسوع مسیح جو ہے انہوں نے ان کی دا لاسٹ ڈسکورس یوحنا نے ریکارڈ کی ہے، اور ایسے موقع پہ ہم آیتیں تو پڑھتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ کیوں یہ جملے کہے گئے ہیں۔ بھائی آپ پڑھیں 13 باب کی پہلی آیت سے کیا لکھا ہے۔ عید فسح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ بڑی مہربانی۔ دیکھیے ہماری اردو بائبل میں پہلا جملہ ہی کیا ہے؟ عید فسح۔ عید فسح۔ عید فسح سے پہلے، کیونکہ خدا کی ٹائمنگ پرفیکٹ ہے، کامل، کہ خدا نے اپنی ٹائمنگ پرفیکٹ رکھی تھی کہ یسوع مسیح نے عید فسح کے موقع پر ہی صلیب پر جان دی، کیونکہ عید فسح کو اب اس نے فلفل کرنا تھا ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے، کہ ہم آئندہ کو پھر رسمی شریعت کی طرف نہ جائیں، کہ اس نے اس کو پورا کر دیا۔ یہ تو گریس ہے، فضل ہے ہمارے لیے اور دنیا کے لیے، فضل کی خوشخبری ہے۔ اور یہ 13واں باب جو ہے ناظرین آپ نوٹ کریں، یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 17ویں باب کی آخری آیت تک جو سیکشن ہے ہمارے یوحنا کی انجیل میں، اس کو یسوع مسیح کی جو کہتے ہیں مصلوب دیے جانے سے پہلے، صلیب دیے جانے سے پہلے، یہ آخری وقت تھا، ان کو ہم کہتے ہیں دا لاسٹ سپر بھی تھا،
اور لاسٹ پاس اوور کا ٹائم تھا، یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ منائی، اور اب وہ اس کو پورا کرنے کو ہے، فلفل کرنے کو۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اب جمعرات کی شام، جمعرات والا دن ہے، اور کیونکہ جمعے والے دن جو ہے، جس کو انجیلی بیانات میں تیاری کا دن بھی کہا گیا، یہودیوں کے لیے تیاری کا دن کیا ہوتا تھا؟ جمعے والا دن ہوتا تھا، کیونکہ جو اصل سبت جس کو ہم کہتے ہیں شابت، آج بھی لوگ کہتے ہیں شابت جو ہے، وہ سبت جو ہے وہ سیٹرڈے کا دن ہوتا تھا۔ اور یہ گمراہ نہ ہو جائیں، کیونکہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی بدھ والے دن یسوع مسیح جو ہے، اور کیونکہ یہ بالکل غلط ہے، ہم ایسے رنگ برنگے فلسفوں کی طرف نہ جائیں، فلسفے جو ہیں، کیونکہ کلام نے صاف ریکارڈ کر دیا ہے کہ تیاری کا دن تھا، دا ڈے آف پریپریشن، جو جمعے کا دن ہے، جس دن یسوع مسیح صلیب ہوئے، مصلوب دیے گئے، اور وہی وقت تھا جب یہودی برے قربان کر رہے تھے۔ اور یہ بہت ہی زبردست بات ہے، خدا کے قدرت دیکھیے کہ اسی وقت یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا، اور وہ ہمارے گناہوں کے لیے قربان ہوئے۔ اور جب انہوں نے چھٹا کلمہ ہم کلیسیاؤں میں یاد کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تمام ہوا، اٹ از فنشڈ، اٹ ہیز بین فلفلڈ، یسوع مسیح نے تمام کر دیا۔ اور پھر اس نے گناہ اور شیطان کا کام تمام کر دیا، اور اس کی طاقت کو اس نے وہ فتح مند ہوا، اور اس نے ہمارے لیے راست بازی قائم کی، دانیل 9 باب میں رائچسنس ہمیشہ کے لیے اسٹیبلش کی۔ تو تمام یہ خدا کا شکر ہو کہ یہ خوشی کا ہمارے لیے ہے۔ میں نے شروع میں کہا بھائی کہ وہ عید ہمارے لیے تو ہر روز اب عید ہے، اور یہ عید اس کا مطلب یہ اب یہ بھی نہیں سمجھے مسیحیوں کے لیے تو ہر روز ہی عید ہے، یہی نہیں کہ کوئی خاص ہم نے عید منانی ہے، یا رسمی طور پر ہم نے اسپیشل، یا ابھی ہم نے خیموں کی بات لکھیں، عید خیام جو ہے وہ آئے گی لوگ، اور وہ کیا ہے خیموں میں، یہ نہیں کہ اب بچوں کی طرح ہم نے خیموں میں جانا ہے، ابھی جب اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا کے، اگرچہ میں نے کئی دفعہ پیغام میں کہا کہ ہماری مسیحی زندگی جو ہے یہ مسافرانہ زندگی ہے، اس دنیا میں ہم کیا ہیں؟ مسافر ہیں، کرسچن پلگرمز ہیں۔ آپ جان بنین کی وہ کتاب پڑھیں، مسیحی مسافر، جو اردو میں ہمارے دستیاب ہے، تو یہ مسیحی زندگی مسافر ہے، یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہے، ایٹیچیوڈ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ہم کیا ہے؟ عارضی طور پر ہیں۔ تو یہ مطلب نہیں کہ بچوں کی طرح ہم نے وہ خیمے میں جا کے تو ہم نے سونا ہے، یہ تو چائلڈش بات ہوگی، کیونکہ یہ خدا کے کلام میں نہیں بتائی گئی کہ ہم نے اب خیموں میں جانا ہے۔ تو یہ میرا مطلب ہے کہ ہم نے ری انیکٹ نہیں کرنا، وی آر ناٹ ٹو ری انیکٹ دیز فیسٹس، کہ عملی طور پر عیدوں کو جا کر کرنا اور فخر کرنا ہے کہ ہم جی بہت مسیح کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں، بلکہ تعلیم پر عمل نہیں کر رہے، بلکہ اس کی ایک تو جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور دوسرا یسوع مسیح کے کفارے اور صلیب کی بے عزتی کر رہے ہیں، اور اپنے لیے بھی تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ لیکن جب یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو ہر روز عید ہے، اس کا مطلب یہی نہیں کہ ہم نے عید کی طرح کپڑے پہن کر ریلیکس ہو جانا ہے کہ اب تو جی عید ہے، اور یہ مطلب ہی نہیں، یہ ایٹیچیوڈ کی بات ہے۔ لیکن ہم روحانی جنگ میں ہیں، یہ عید تو ہے، خوشی ہے ہمارے لیے، ہر روز ہم خوش ہوتے ہیں، کیونکہ مسیحیوں کے لیے کوئی دن مقرر نہیں اب کیے گئے مخصوص طور پر کہ خاص دن جو ہے اس کی طرف میں آؤں گا، ہم اشارہ کروں گا بھی کہ دیکھیے کہ مسیحی ایماندار کے لیے ہر روز عید ہے، اور خصوصاً ہماری جو خاص عید ہے وہ مسیح یسوع کی جو صلیب اور جی اٹھنا کو، وہ ہسٹری کا یہ سب سے بڑا دن ہے۔ میں نے کسی اور موقع پر بڑے دن پر پیغام دیتے ہوئے بھی کہا تھا کہ مسیحیوں کے لیے بڑا دن پیدائش والا دن نہیں ہے، وہ خوشخبری کا فرسٹ سٹیپ تھا۔ ہماری جو فضل کی خوشخبری ہے وہ اس کا پہلا قدم ہے، لیکن وہ خوشخبری کی کمپلیشن نہیں تھی۔ خوشخبری جو ہماری مکمل ہوئی جب ہمارے گناہوں کے لیے خدا کا بیٹا مسیح یسوع عید فصح کو اس نے کمپلیٹ کر دیا، فلفل کر دیا، اور کوہ کلوری پر اس نے کہا تمام ہوا۔ یہ عید ہے، یہ بڑے دن سے بھی صحابہ بڑھ کر، اور یہ ہماری عید اصل جو ہے۔ باقی رہی بات، لوگ کہتے ہیں، آپ نے بھی میرا خیال کچھ نوٹ کیا، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کچھ، ہاں جی، کہ یہ لوگ پھر سوال، ہاں جی ہم نے
पिछले दिनों में देखा कि फेसबुक पे लोग जो है वो काफ़ी जोश में थे और वो ईद मना रहे थे, ईद फसा। तो उसके हमने बाइबल स्टडी के तौर पर चंद वीडियो क्लिप्स जो हैं वो पेश किए और उसके रिस्पांस में हमें जवाब आया और उन्होंने हमसे सवाल किए कि क्या मसीही लोग जो हैं वो ईद फसा मना रहे हैं, तो क्या ये वाकई बाइबल के मुताबिक है या नहीं है। तो उन्होंने फिर हमसे सवाल किया कि आप लोग जो ईस्टर और क्रिसमस मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसका भी ज़िक्र बाइबल में नहीं है। तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी सवाल किया कि जी आप तो यहूदियों से मोहब्बत नहीं करते, आप तो यहूदियों के ख़िलाफ़ तालीम दे रहे हैं। तो इस पे आपने बहुत कुछ ऑलरेडी आपने इस मैसेज में कह भी दिया, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप मज़ीद मुख्तसर इस पे रोशनी डालें कि क्या इसका मकसद है और लोग क्यों इस तरह से सोचते हैं। हिस्ट्री में बाज़ दफ़ा बातें हुई हैं। अब बड़े दिन को ले लें जो 25 दिसंबर है, इसमें बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं जी क्यों मसीही जो है यसु मसीह जो है वो तो 25 दिसंबर को नहीं पैदा हुए। अब मैं भी कहता हूँ नहीं पैदा हुए हम 25 दिसंबर की तो वर्शिप नहीं करते। वी डू नॉट वर्शिप अ डे 25th ऑफ दिसंबर। लेकिन अब ये मसीहों ने हिस्ट्री में खुशियतें जो करते हैं हम और बाज़ मसीही ईमानदार नहीं भी करते और वो फिर भी खुश हैं। और हम नहीं कहेंगे कि जी अब बाज़ लोग 25 दिसंबर को वो नहीं स्पेशली सेलिब्रेशन करेंगे। मैं बिदती फ़िरक़ों की बात नहीं कर रहा बाज़ के तो, लेकिन अगर मसीही खुशी मनाते हैं, याद करते हैं मसीह पैदा हुआ, तो पॉइंट ये है इट्स नॉट वी डू नॉट वर्शिप अ डे, वी आर थैंकिंग गॉड। और ये ख़ास तौर पर द मेन पॉइंट हिस्ट्री में ये हुआ है कि क्राइस्ट वाज बोर्न। ये पॉइंट है कि दिन जो है वो सभी इत्तेफाक करेंगे कि 25 से एक कोई डन डेट नहीं है। ईमानदार जो है सब ईमानदार, तो ये कोई इशू नहीं। ये बाज़ दफ़ा लोग ऐसे मिसालें देंगे, डिस्ट्रैक्शन है और ना ही हमारा ये टॉपिक है, क्योंकि जो मेन पॉइंट है मसीही ईमानदारों के लिए वो देखिए अब संडे का दिन है। ये भी बाज़ कोई दलील, मैं इस बात को ये भी कहूँगा हमारे लिए जो जुमला अंजीली बयानात में अतवार के लिए एक बहुत जुमला हुआ उसको कहते हैं द लॉर्ड्स डे, खुदावंद का दिन। खुदावंद का दिन, अब खुदावंद का दिन जो है इसके दो मतलब हैं बाइबल मुकद्दस में। एक दिन है जो अतवार को खुदावंद का दिन कहा गया है और एक दिन जो खुदावंद का दिन जजमेंट डे आ रहा है, वो दिन जिस दिन हम सारे लोग मसीह के लोग भी सब मसीह के तख्ते अदालत के सामने पेश होंगे। तो अब ये जो दिन है, अब मैं किसी को कहूँ जी हम खुदावंद के दिन मिलेंगे तो वो बंदे को तो समझ नहीं लगेगी, तो मैं संडे ही कहूँगा। लेकिन संडे जो लफ्ज़ है वो सन से बना है, यानी SUN सन, यानी सूरज का दिन। तो अब हम सूरज की परस्तिश नहीं करते। सबको पता है कि हर इंजीली मसीही जो है वो नफरत करता, वो क्रिएशन की वर्शिप नहीं करता, हम क्रिएटर गॉड की वर्शिप कर रहे हैं और जो हमारा रिडीमर सेवियर गॉड है। लेकिन हम भी जुबान पे मजबूरन हमें कहना पड़ता संडे वाले दिन हम मिलेंगे, लेकिन ये मतलब नहीं कि हम सन की परस्तिश डे कर रहे हैं। बेटर होगा, बेहतर मैं ये सुजेस्ट करता हूं कि हमें अच्छा है कि हम जो संडे की बजाय जुमला हम बल्कि अपने चर्च में इस्तेमाल करते हैं, जो ईमानदार हैं हम कहते हैं वी विल मीट ऑन द लॉर्ड्स डे। और वो जो ईमानदार हैं सबको पता है द लॉर्ड्स डे का मतलब है संडे, खुदावंद का दिन। और ये दिन है तो इसलिए हम बाज़ दफ़ा ऐसे अपना जो असल इश्यू है उस पर फोकस रहते हुए याद रखें कि जो गुमराही में फंसे हुए हैं वो अपनी गुमराही से निकलें, बजाय या कि इधर उधर की बाज़ दफ़ा दलीलों को देकर रियलिटी से भागें। जो अब तक तालीम दी जा चुकी है इसमें बात क्लियर हम कर चुके हैं, वाज़े हो चुकी है कि खुदावंद यसु अल मसीह जो है वो ही हमारा जो है उनकी सलीब जो है वो फसा की तकमील है। तो हम ना डे की वर्शिप करते हैं बल्कि हम ये देख बल्कि जो गुड फ्राइडे भी ले लें तो ये हिस्टोरिकली हम रिमेंबर करते हैं। अब हम जुमे के दिन की तो वर्शिप नहीं कर रहे, लेकिन ये अहम भी है कि हम क्रोनोलॉजी को भी याद रखें कि यीशु मसीह जुमे के दिन सलीब मसलूब हुए और अतवार का दिन अब मसीही ईमानदारों के लिए स्पेशल एक ख़ास अहमियत रखता है, खुदावंद का दिन है। और इसको नए अहदनामे में अंजीली बयानात में
ہفتے کا پہلا دن کہا گیا ہے, دا فرسٹ ڈے آف دا ویک. اور یہ وہ دن ہے عزیز ناظرین, جو اتوار, یہ ہفتے کا پہلا دن, یہ وہی دن ہے جس میں خدا نے پرانی تخلیق کا جو پہلے دن کا جو کام کیا تھا, روشنی بنایا. خدا نے پہلے دن کیا کہا, روشنی ہو جا, اور روشنی ہو گئی. اب نئے عہد میں پھر مثال لے گیا ہوں, پرانے عہد سے نئے کی ہم بار بار آتے ہیں. نئے عہد نامے میں اب جب اس نے نجات کی تخلیق کا کام مکمل کیا یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر, تو وہ بھی جو ہے ہفتے کا پہلا دن اتوار ہی ہے. یعنی اگرچہ اتوار نام تو نہیں تھا, لیکن یہی وہ دن تھا جس دن پرانی تخلیق کا کام مکمل ہوا, اور نئے عہد میں یسوع جس دن جی اٹھا, یہ وہی دن ہے. ونڈرفل کہ جو نئی تخلیق کا سلویشن, ریڈیمپشن, وہ ہماری مکمل ہوئی اس کی ریزوریکشن سے. اگر یسوع مسیح جی نہ اٹھتے تو ہماری گاسپل بھی ڈیڈ ہونی تھی, ہمارا ایمان بھی ڈیڈ, اور ہمارے پاس کوئی زندہ امید نہ ہوتی. ناظرین اور عزیز سامعین, یہ اس دوسرے حصے کو ہم اختتام کریں گے. اس میں آپ نے کافی کچھ سیکھا ہے نئے عہد کے تعلق سے, کہ یسوع مسیح جو ہیں انہوں نے نئے عہد کا جو تکمیل ہے, اور وہ فسح والے دن ہی اسی موقع پر وہ مصلوب ہوئے, اور یوں انہوں نے پرانے عہد کی جو فسح کا جو برہ تھا اس کو صلیب پر مکمل کیا, فلفل کر دیا. اسی کے نام کی تعریف ہو. آمین. مسیح کی صلیب فسح کی تکمیل